إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی 65 نمبر کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ حج کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ حج جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی بہت ساری آیات مدنی ہیں اور بہت ساری آیات مکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو بہت سے مراحل سے گزار کر انسان کو بنا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس انسان کو دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قیامت ایک ایسا زلزلہ برپا ہو جائے گا کہ جس سے ہر کوئی حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور لوگ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہوں گے. ان تمام چیزوں کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمائی ہے. اور اس کے بعد اس سورت میں بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ اور وہاں پہ حج اور عمرہ اور خاص طور پہ قربانی کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات وہ اس صورت میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی تھی بیت اللہ کی. بوأنا کا معنی ہے مقرر کر دینا، جگہ دے دینا. لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ. اور سورۃ بقرہ میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے فرمائی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کی. آدم علیہ السلام سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر موجود تھا، پھر طوفان نوح میں یہاں پہ اس کی بنیادیں باقی تھی اور اوپر سے سب گر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی کہ یہ والی جگہ ہیں جہاں پہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں پہ اللہ کے اس گھر کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، اس جگہ کو اس بات کے لیے کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس بات پہ گویا کہ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اسی طرح رکوع کرنے والوں کے لیے، اسی طرح قیام کرنے والوں کے لیے، اسی طرح سجدے کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے پاک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو مقرر کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور اللہ کے اس گھر کو پاک کیا جائے. للطائفین، طواف کرنے والے،
والقائمین قیام کرنے والے، والرکع رکوع کرنے والے، اور السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ متعین کیا ہے۔ قبلے کا مطلب ہمارے یہاں مشہور یہ ہے قبلہ اول، کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ متعین کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس سائڈ پہ منہ کر کے اپنی عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس گھر کو بطور معبود کے مقرر کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کافر بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے یا بتوں کو پوجتے ہیں، وہ باقاعدہ اس مٹی کے بنے ہوئے بت کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم پتھر کے بنے ہوئے کمرے کو سجدہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم حکم اللہ کا پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی اور سمت پہ کر دیتا، اب دیکھیں مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے شروع کے 16-17 مہینے، بعد میں اللہ نے پھر کعبہ کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا مکہ مکرمہ میں۔ تو مکہ مکرمہ میں جو وہ گھر، وہ جو کمرہ ہے، اس کا نام ہے کعبہ، اور کعبہ کا لفظ کاف یعنی عین با، آپ لوگوں نے اگر ریاضی یا میتھمیٹک میں کبھی لفظ کعب سنا ہوگا، اب تو میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گیا، اب الفاظ وہ نہیں بیان کیے جاتے، ورنہ پرانے میں کعب اور مکعب کے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ مطلب چورس ہے، جس کو ہم مربع کہتے ہیں، یا مکعب یعنی ایک ایسی جگہ جس کی 4 دیواری موجود ہے، بس اس نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے کہ کعبہ ہے۔ قبلہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، یہ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کا کعبہ اول ہے، نہیں، کعبہ اول فلسطین نہیں ہے، قبلہ اول۔ قبلہ کا مطلب ہے منہ کرنا۔ اب مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سجدے کا قبلہ بنایا، یعنی سمت، سائیڈ، جہت بنائی، اس سائیڈ پہ۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جیسے یہود کے لیے وہ دیوار قبلہ ہے جس کو وہ ہیکل سلیمانی کی دیوار کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے لیے وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ پتھر ہے، وہ اس سائڈ پہ منہ کرتے ہیں اور وہ اس سائڈ پہ منہ کرتے ہیں۔ تو قبلے کا مطلب ہے جہت اور سمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تعمیر کیا اس بنیاد پہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا جائے۔ یہاں پہ یہ بات ہائی لائٹ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جیسے مشرک جو ہے وہ درخت کو یا پتھر کو سجدہ کرتا ہے یا اس طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتا ہے، تو مسلمان بھی تو ایک کمرے کی طرف پتھروں سے بنا ہوا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے مسلمانوں میں اور ان میں؟ وہ بھی پتھر کے آگے، یہ بھی پتھر کے آگے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، پتھر ہمارے لیے ایک سمت ہے، ایک سائیڈ ہے، ایک جہت ہے، جس کو عربی زبان میں قبلہ بولا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں قبلہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں سائیڈ، سمت، جہت، جس طرح منہ کیا جانا ہے عبادت میں، اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگر کسی اور سائڈ حکم دیتا تو مسلمان کسی اور سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہ حجر اسود مجھے پتہ ہے نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔
کہ حجر اسود تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ بنایا جائے اور اس جگہ کو پاک صاف رکھا جائے۔ تو یہاں سے اس پاک صاف جگہ سے یہ ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ کعبہ کو جیسے پاک کرنا ہے قیام والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے، سجدے والوں کے لیے، یعنی نماز کے لیے، اور طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، تو اللہ کے گھر کہیں بھی ہوں، مساجد کہیں بھی ہوں، جن مسجدوں میں اللہ کے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ان کو بھی پاک اور صاف اور طاہر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بنا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، فرمایا وَأَذِّنْ، اب آپ لوگوں میں اذان دیجئے، یعنی عربی میں اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اعلان کیجئے، گویا کہ ندا، آواز لگائیے لوگوں میں حج کے لیے، آواز لگائیے لوگوں کے لیے کہ لوگ آ کے یہاں پہ حج اور عمرہ کریں۔ اب مکہ کی پہاڑوں پہ صدا دینا، اعلان کرنا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی گھر کی طرف جانا ہے اور وہاں عمرہ اور حج کرنا ہے۔ یقیناً ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بہت ساری پابندیاں ہیں اور بہت سارے مراحل ہیں جن سے گزر کر لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو اوپن کر دیا جائے، آزاد، تو شاید وہاں پہ قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ اور فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، آپ لوگوں میں ندا دیں، اللہ تعالیٰ اس ندا کو خود پہنچا دے گا دنیا تک۔ اور پھر فرمایا یأتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس اس حال میں آئیں گے کہ وہ پیدل بھی ہوں گے، اور ایسے ہی وعلی کل ضامر، اور ایسے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی ہوں گے، دبلے ضامر یعنی جو سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے دور دور سفر کر کے اونٹ جو ہے وہ پتلے ہو گئے ہوں، ان پر بھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ من کل فج عمیق، یعنی دور دراز، عمیق فج عمیق کہا جاتا ہے، دور دراز کے راہوں سے لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کے وہ اپنے کچھ فائدے اٹھائیں۔ لیشہدوا منافع لہم، اب یہ فائدے کون سے ہو سکتے ہیں؟ دینی فائدے سب سے پہلے ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، اللہ کے گھر کے پاس نماز پڑھنا، یہ دینی فائدے سب سے پہلے ہیں۔ اور جیسے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ اس منسک کو، اس عبادت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دنیاوی فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، مثلا تجارت کا مال لے جاتا ہے، وہاں فروخت کر کے کوئی فائدہ کر لیتا ہے، یا وہیں سے سامان فروخت کر کے کچھ فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو یہ کوئی منافی نہیں ہے، یعنی حج کے منافی نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، جائز ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورۃ بقرہ میں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے فائدے حاصل کرے، فی ایام معلومات، اور اللہ کو یاد کریں ایام معلومات میں، چند مقرر دنوں میں۔ اب یہاں پہ جو چند مقرر دن ہیں اس سے مراد ایام تشریق ہے، جو کہ حج کے مہینے میں 10 ذوالحجہ کے بعد 10 ذوالحجہ بھی اور 11، 12، 13 یہ 4 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایام تشریق اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ قربانی 10 ذوالحجہ کو بھی جائز ہے، اور 10 ذوالحجہ کے بعد 3 دن 11، 12، 13 3 دن 10ویں کے بعد، گویا کہ 4 دن قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں یاد رکھ لیں کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں انہیں ایام معدودات، چند گنتی کے دن، اور جو ایام معلومات ہیں یہ ایام تشریق، یعنی وہ دن
جو کہ حج کے دن ہیں ان کے لیے ایام معلومات استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں چوپائے پالتو جانور رزق میں دیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا بس ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا اور اسی طرح کھلاؤ تم البائس الفقیر بھوکے فقیروں کو بھی۔ البائس کا معنی بھوکے، الفقیر کا معنی فقیر، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہاں پہنچ کے قربانی کرے اور ان جانوروں کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی کا گوشت ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور یہ بات آگے بھی آتی ہے لیکن ابھی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اشارہ کہ قربانی کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے، اس کو آگے دوسروں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ انسان جتنا چاہے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دنوں میں فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا کوئی گوشت نہ کھائے تاکہ اس کو آگے سے آگے تقسیم کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فائدہ ہو جائے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِ فَوْقَ 3 میں نے شروع میں تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھاؤ، لیکن اب جو ہے تم کھا سکتے ہو، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور آگے تقسیم بھی کر سکتے ہو۔ عموماً ہمارے ہم مشہور یہ ہے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر رکھا جاتا ہے، ایک رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور ایک عام لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم اچھی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، کوئی کسی حدیث سے نہیں آیا ہے کہ آپ کو اس طرح کر کے تقسیم کرنا لازم ہے 3 حصوں میں۔ ہاں بہتر سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے، لیکن انسان سارا بھی تقسیم کر سکتا ہے اور سارا رکھ بھی سکتا ہے۔ جب لوگوں کے ہاں گوشت عام ہو جائے تو انسان سارا رکھ لے تو اس میں بھی کوئی گناہ یا حرج نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قربانی کر لی جائے، اس کا گوشت جو ہے وہ کھا لیا، تقسیم کر لیا، ثم ليقضوا تفثهم پھر قربانی کرنے کے بعد اپنی میل کچیل دور کرے۔ قربانی کرنے کے بعد انسان 10 ذو الحجہ کو وہاں جمرات ہیں، شیطان جنہیں کہا جاتا ہے، بڑے اس جمرے کو مارنے کے بعد انسان اپنا احرام کھول سکتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے ثم ليقضوا تفثهم تاکہ اپنے میل کچیل کو پھر آپ اتاریں قربانی کر کے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور بہت سے لوگ اس دور میں تھے جو اپنی نظر منت مان لیتے تھے کہ فلاں ٹائم پہ ہم نے جا کے قربانی کے دن یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی نظر مانی جاتی تھی میں نے کوئی جانور ذبح کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اپنی نظر کو، اپنی منتوں کو پورا کرو، اور اس کے بعد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کا، عتیق کا معنی قدیم ہے، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج میں انسان سب سے پہلے 8 ذو الحجہ کو مینا میں جاتا ہے، 9 ذو الحجہ کو عرفہ میں جاتا ہے، 10 ذو الحجہ میں مینا میں آ کے قربانی کرنی ہوتی ہے، بال کٹوانے ہوتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ یہ پوری کرنے کے بعد انسان نے طواف جا کے کرنا ہے، جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے یا اسے طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حج میں لازم ہے، ضروری ہے، جو کہ کرنا ہوتا ہے اس 10 ذو الحجہ کے اعمال میں یہ ہے، اور رات کو بھی جا کے کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام پورا کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ذالک یہ سب کچھ ایسے ہی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت والا قرار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو عزت والا قرار دیا ہے؟ جو چیزیں بھی کسی طرح اسلام کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے، یا کوئی چیزیں بھی جس میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، کعبہ ہے، طواف ہے، عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے،
اس طرح کر کے کوئی چیز بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ہیں، جو کوئی انسان ان سب چیزوں کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ لیکن جو آج کل دنیا میں ایسے نوادرات پائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، یہ آپ کی لاٹھی مبارک ہے، یہ آپ کی جو ہے پگڑی مبارک ہے، یہ فلاں صحابی کی فلاں صحابی کی، ان کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی معتبر ذریعہ نہیں ہے کہ جس ذریعے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واقعتاً وہ چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو یعنی حقیقی سمجھنا کہ یہ اس وقت دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں یہ واقعتاً پہلے کی ہیں، واقعتاً جو ہے اس دور کی ہیں، اس کے بارے میں اعتماداً نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور جس انداز سے ان چیزوں کو تعظیم کرنا ہے کہ ان کو انسان پوجے سجدہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سورۃ بقرہ میں جہاں پہ جالوت اور طالوت کا واقعہ بیان ہوا ہے دوسرے سپارے کے آخر میں، اور جہاں پہ صندوق تحملہ الملائکہ فرشتے لائیں گے، وہاں پہ اس مسئلے پہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، فرمایا او لوگو تمہارے اوپر جانور حلال چوپائے، انعام کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانور، یہ تمہارے اوپر حلال کیے گئے ہیں إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے کہ جنہیں قرآن مجید میں تمہیں منع کر دیا گیا۔ اب خنزیر ہے، مردار ہے، قرآن مجید میں انہیں منع کر دیا گیا، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ جانور چھپائے جو ایک پالتو جانور ہوتے ہیں، فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو جو بتوں کی عبادت سے پالیدی آتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اللہ نے فرمایا جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو، جھوٹی بات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے، تو اللہ کی نافرمانیوں سے بھی دور رہو۔ پھر اللہ نے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح بجا لانی ہے کہ اللہ کی توحید کو اس طرح ماننا ہے حنیفاً ہو کے، حنیف کا معنی ہے یکسو ہونا، یک طرف ہونا، علیحدہ ہونا، حنفاء للہ خالص اللہ کے لیے علیحدہ ہوتے ہوئے، غیر مشرکین بہ اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کو بچا لاؤ۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملت ابراہیمی کو حنیفاً کے ساتھ موصوف کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں لفظ حنیفیت کو زیادہ اس لیے کیا گیا، بچپن میں گھر والوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اپنے قوم اور اپنے دوستوں اور علاقے والوں سے مقابلہ ہوا، وقت کے بادشاہ نمرود سے مقابلہ ہوا، بیوی کے بارے میں بلیک میل کیا گیا تو مقابلہ ہوا ایک دشمن بادشاہ سے، بیوی بچے کو چھوڑ دینا رب کی خاطر دور کے علاقے میں، اس کے حکم کو پورا کر لیا۔ پھر بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں دیا، اس کے اوپر چھری چلانے کا، ذبح کرنے کا حکم آیا، اس کو پورا کر دیا۔ یعنی خالص اللہ کے لیے، سب دنیا سے لا تعلق ہے، اس کا معنی ہے حنیفیت۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے جیسے آسمان سے گرا ہے، اور گرتے گرتے ہوئے اس کو جو ہے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے جو ہیں وہ بڑے بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ایسی جا کے جھپٹ مار لیتے ہیں، جھپٹا سا مار لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو جیسے کہ آسمان سے گر رہا ہے اور درمیان میں پرندے اس کو جو ہے وہ جھپٹ رہے ہیں، اس پہ اچک رہے ہیں۔ وہ او تہوی بہ الریح، یا ہوا اسے جو ہے وہ دور دور کی جگہوں پہ لا کے پھینک رہی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز جو ہوا میں کہیں اوپر سے گرے اور اس کو جو ہے پرندے کھا جائیں، ہوا میں اڑ جائے، کہیں پڑی، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا تو انسان کیسا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتارا زمین پہ جا کے رب کی عبادت کرے. اب یہ جا کے زمین میں جو ہے وہ ایک برباد چیز بن گئی. ہوا میں اڑتے ہوئے پتے، ذرات، کیا ویلیو ہوتی ہے ان کی. فرمایا اس طرح اس کی مثال ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو کہا ذالک، یہ بات سارے مسائل ایسے ہی ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دوسرا استعمال کیا ہے، شعائر. شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشانی. اس میں بھی وہ سب چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم، ان کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہوتا ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ پرہیزگاری ہے جو انسان احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو ہے دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ ہے، گویا کہ یعنی دل کے اندر تقوی موجود ہے، یہ نشانی ہے، یہ وجہ ہے اس بات کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لَكُمْ تمہارے لیے نفع ہے ان جانوروں کے اندر جنہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک. جانوروں کو جب لایا جاتا ہے اللہ کے گھر میں ذبح کرنے کے لیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اب قربانی کا جانور ہے، قابل احترام ہے، تو اس پہ سواری نہیں کر سکتے ہیں. بھئی یہ تو قربان ہونا ہے اللہ گھر میں، اس پہ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہے. قربانی کے جانور پر سواری کر سکتے ہو، اس سے ایک ٹائم تک فائدہ اٹھا سکتے ہو. ثم محلها، پھر اس کے حلال ہونے کی جو جگہ ہے، ان البیت العتیق، اللہ تعالیٰ کے گھر کے نزدیک، وہاں جا کے اس کی قربانی دینی ہے، یہ جائز ہے. اور اس سے ایک وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہو. یعنی جانور پہ اگر سوار ہو کے جانا پڑے، اونٹ پہ، کسی اور چیز پہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. یا اس جانور سے کسی اور طرح فائدہ اٹھانا پڑے، کوئی بکری ہے اس کا دودھ پینا پڑ جائے یا کوئی ایسا ہو تو جائز ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ اللہ کا وہ نام لیں، یاد کریں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چپاؤں پر جو اللہ نے انہیں رزق دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں. یہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک بنایا ہے طریقہ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے، ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے تم مسلمان ہو جاؤ، اسی کے لیے جھکو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کے لیے، عاجز ہونے والوں کے لیے، جو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک لوگوں کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نہ ایک طریقہ بنایا ہے. اب یہاں سے دو باتیں سمجھنے والی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف حج کے ساتھ خاص ہے، الگ سے ہے ہی نہیں ہے. جو لوگ کچھ ایسے بھی منکرین حدیث لوگ ہیں جو کہتے ہیں قربانی صرف حج میں ہے، حج کے علاوہ قربانی نہیں ہے. کیا ہے کہ قرآن مجید میں قربانی کا ذکر حج کے دنوں میں حج کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کرتے رہے، اور قربانی حج میں بھی ہے. یہ کہنا کہ صرف حج میں ہے باقی دنوں میں نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل لوگوں کے اندر دو نظریات عام طریقے سے پائے جاتے ہیں قربانی کے علاوہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں. ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے جی اپنی طرف سے خون کا صدقہ دو، یعنی کوئی جانور، کوئی بکرا صدقے میں دے دو. ٹھیک ہے. اور اس میں لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی صدقہ دینا ہے
ان کا تصور یہ ہے کہ صدقہ ہے تو بکرے ہی کا ہے، باقی کوئی صدقہ نہیں ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں جان کا صدقہ، اپنی جان کا، اپنے بچوں کا، فلاں کا ہم صدقہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ بکرے کو خاص کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سائیڈ یہ ہے۔ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ بکرے کا صدقہ ہے ہی نہیں، یہ سراسر بدعت ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ ایسی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اب جو چاہے چیز اور صدقہ کرے، یہ کیا وہ بکرے کا صدقہ کرنا۔ یاد رکھ لیں کہ نہ وہ سائیڈ پوری طرح صحیح ہے، نہ یہ سائیڈ پوری طرح صحیح ہے۔ صدقہ جو ہے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کا، جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو چیز بھی تمہارے پاس زائد ہو سکتی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو صدقہ کسی چیز کا ہو سکتا ہے، انسان اپنے کپڑوں کو دے سکتا ہے، پیسوں کو دے سکتا ہے، گھر کے برتن، راشن، سب چیزیں صدقہ میں ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ صدقہ مصیبت اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو وہ کوئی بھی صدقہ ہو سکتا ہے، چاہے آپ ضرورت مندوں کو پیسے دے دیں، ضرورت مندوں کو راشن دے دیں، کھانا کھلا دیں، کپڑے لے کے دے دیں، یا بکرے کا صدقہ دے کر اس کو غریبوں میں کھلا دیں، سب جائز ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ بکرا ہے یا نہیں ہے صرف بکرا، یہ بھی صحیح نہیں، اور صرف بکرا نہیں ہے باقی سب کچھ ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ سب چیزوں کا دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اس زیبر میں ایک بکرا بھی ہے، لیکن اس میں یہ شرطیں لگانا بکرا دیتے وقت کہ بکرا کالے رنگ کا ہونا چاہیے، اس عمر کا ہونا چاہیے، یا مرغی دینی ہے تو وہ عموماً آج کل لوگ اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کالا ککڑ لے کے آنا ہے۔ اب کالا ککڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاہ کلر کا مرغا لے کے آنا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں نا، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور یہ جادو کی کیٹاگری ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں حرام ہے کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا۔ جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اس میں کوئی کلر ہے، کوئی رنگ ہے، کچھ بھی دے سکتے ہیں، یعنی صدقہ عام ہے، چاہے آپ بکرے کا دیں، چاہے آپ کسی اور کا دیں، کپڑوں کو دیں، کھانے کا دیں، سب چیزوں کا جائز ہے۔ صرف بکرے کا صدقہ ہے اور باقی نہیں ہے، یا باقی ہے اور بکرا نہیں ہے، یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ ہاں اتنے ذہن رکھ لیں کہ کسی جاندار کا صدقہ کرنا یہ ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ایک الگ بھی کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب ونحر کا معنی کیا ہے؟ قربانی کرو۔ میں اب لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حج کے اندر قربانی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیا عمرے میں بھی قربانی ہے؟ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ جانور ذبح کرنا ہوتا ہے؟ نہیں ہے، یعنی اس کا حصہ تو نہیں ہے کہ آپ عمرہ جائیں اور وہاں پہ طواف کریں، صفا مروہ کریں اور پھر جا کے جانور ذبح کریں، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث سنی ہوگی یا جانی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے تو عمرے کی نیت سے گئے تھے کہ مکہ میں ہم نے جا کے عمرہ کرنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت صحابہ جو ہے وہ کوئی 1500-1600 کے قریب صحابہ تھے، اور جب صلح ہو گئی مکہ والوں کے ساتھ تو لوگ اپنے جانور ساتھ لائے ہوئے تھے، لوگ اپنے احرام نہیں کھول رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، اپنا احرام کھولا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے دیکھے میں باقی لوگوں نے بھی کر لیا۔ تو صلح حدیبیہ میں کون سے جانور تھے؟ یہ واقعہ صحیح ہے، اور جانوروں کا موجود وہاں ہونا یہ بھی یقینی بات ہے۔ جانور لے جائے گئے تھے، لیکن وہ کون سے جانور تھے جو وہاں پہ گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادات کے اندر، صدقات کے اندر جان کی قربانی، یعنی کسی جانور کو قربان کرنا، یہ ایک الگ سے عبادت تھی، اور اس دور میں جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے حج کے علاوہ بھی بھیجے جاتے تھے، یہ قلادہ کہا جاتا تھا کہ اس کے گلے میں ڈال کے کچھ چمڑا اور سائیڈ سے اس کو اونٹ کو تھوڑا سا چیر دیا جاتا تھا، نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جا کے اللہ کے گھر میں ذبح ہونے ہیں۔
تو یعنی جان کی قربانی کا ایک تصور ضرور موجود ہے، لیکن وہ صرف بکرا نہیں ہے، آپ گائے بھی ذبح کرا سکتے ہیں، آپ اونٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ عام ہے، کسی چیز کا بھی دیا جا سکتا ہے، اور ان صدقات میں ایک جان کا صدقہ، بکرے کا، گائے کا، کسی کا دینا، یہ بھی اسلام میں جائز ہے۔ اس کا سرے سے انکار کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں جانور لے کے جا رہے تھے عمرے پہ جاتے ہوئے ساتھ، وہ ایک الگ سے عبادت تھی جو وہاں پہ ذبح کرنے تھے مکہ میں اللہ کے گھر کے پاس، اور لوگوں میں تقسیم کیے جانے تھے۔ تو گویا کہ ایک اشارہ موجود ہے یا ایک اصل موجود ہے کہ یہ ایک جان کی قربانی اللہ کے نام پہ الگ سے بھی ہو سکتی ہوتی ہے، بالکل انکار کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پیچھے اللہ نے فرمایا وبشر المخبتین، خوشخبری دیجئے رب کے آگے عاجزی کرنے والوں کے لیے، اور وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جن کے سامنے جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں دل۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور اپنی مصیبتوں پہ صبر کرنے والے، ناشکری نہیں کرنے والے، جزا فضا نہیں کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ عاجزی کرنے والے ہیں رب کے سامنے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ کے اس دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اللہ کے شاعر میں سے بتایا کہ بدنا، یہ بدنا جمع ہے بدنتن کی، جس سے مراد اونٹ لیا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس کو بدن کہا جاتا ہے، بدنا کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر اور بھلائی ہے۔ اونٹ کے ذبح کرنے میں بھی تمہارے لیے بہت ساری خیر اور بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فرمایا اللہ کا نام اس پہ لو اس حال میں کہ جب وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اونٹ کو عموماً صفوں میں کھڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اونٹ کو کھڑے ہو کے جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو نحر بولتے ہیں، کہ اس کی گردن کے ایک خاص جگہ پہ اس کے جو ہے وہ دو پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی گردن کی خاص جگہوں پہ تیز دھاری چھری سے جو ہے وہ لگائی جاتی ہے ضرب، تو وہاں سے خون نکل آتا ہے، اور پھر جب اس کا خون نکلتا ہے تو ایک سائیڈ پہ اونٹ جو ہے وہ گرتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ اپنی سائیڈ پہ گرتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، جب وہ گر جائیں، ذبح ہو جائیں، تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور پھر فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو جو سوال سے رکنے والے ہیں۔ القانع، قانع کے یہ دو معنی کیے گئے ہیں۔ قانع کا معنی ایک یہ ہے کہ سائل، سوال کرنے والا، اور دوسرا اس کا اپوزٹ معنی بھی کیا گیا ہے، قناعت کر کے سوال نہ کرنے والا، قناعت کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے۔ یعنی معتر کے معنی بعض نے یہ کیا کہ بغیر سوال کیے ہوئے جو لوگ سامنے آ جاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ ہے معتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کھاؤ، گویا کہ مفہوم یہ بنتا ہے خود بھی کھاؤ، اور اسی طرح قانع اور معتر کو، یعنی جو سامنے لوگ موجود ہیں جو مانگنے والے ہیں یا جو مانگنے سے پرہیز کرتے ہیں، سب کو فرمایا کہ اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہ سب چیزیں اس طرح کر کے ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو کہ اللہ نے کتنی طرح کا رزق تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، یہ جتنی بھی قربانیاں کی جاتی ہیں، جو کچھ ذبح کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا،
اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا کوئی خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے وَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس میں سے جو تمہارا تقوی ہوتا ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ وہ ہے کہ انسان تصور یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے وہ حکم پورا کر دیا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور جو جانور اللہ نے بھیجا تھا وہ ذبح ہو گیا، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے نا۔ تو انسان قربانی کر کے گویا کہ یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں اپنے آپ کو، اپنی سب سے پیاری چیز کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس کی ایک مثال دے کے انسان جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان سے مطلوب وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، اپنی خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، اب تیرے حکم کو پورا کروں گا۔ یہ اصل چیز اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس طرح کر کے اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی فرمائی، تمہیں ہدایت دی اللہ نے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے۔ لفظ احسان جو ہے نا، اس کا پتہ اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا ہے تو ایک اس کی اچھائی کی انتہا میں جا کے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنا، یہ اس کام میں احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے میں بھی احسان کا لفظ بولا ہے کہ جانور کو کسی تیز چھری سے ذبح کرو، اس کو تکلیف نہ دو، چھری اس کے سامنے بیٹھ کے تیز نہ کرو، اس طرح کر کے کرو۔ یہ سب چیزوں میں، اور عبادات میں احسان کیا بولا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح کر کے عبادت کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کر۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کام کو اچھے طریقے سے پورا کر لینا، یہ ہوتا ہے اس چیز میں احسان کرنا۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہ جتنے اچھے کام صحیح طرح کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہی وہ ذات ہے یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کے رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے حفاظت نہ ہو تو کافر تو ایمان والوں کو کھا جائیں، یعنی جتنا لحاظ ہے اس وقت شاید اتنا بھی نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر اس شخص کو جو خیانت کرنے والا اور ناشکرا ہوتا ہے۔ جو خیانت کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ عورت ہے جو اپنے خامد سے چوری چوری کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال کے خامد کو پتہ نہیں چلتا ہے اور دوسری سائڈ پہ خامد کی ناشکری کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ہو چاہے خامد ایسا ہو جو اتنی اچھی بیوی ہونے کے باوجود ناشکرا ہے اور باہر جا کے اپنی خیانت کر رہا ہے۔ تو اللہ فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں آ کے یہ مضمون پورا ہوتا ہے حج کا اور قربانی کا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ آگے آیات جو مدنی آیات ہیں وہ ہیں، اور ان کے اندر کچھ مکی آیات بھی ہیں اور کچھ احکامات عام شروع ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
یہاں پہ اللہ نے فرمایا اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر لیں، اس لیے کہ ان پہ ظلم کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں 13 سال رہے ہیں، یہاں پہ بہت سارے ظلم برداشت کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، لیکن یہاں پہ کافروں کا مقابلہ کرنا اس کی اجازت نہیں تھی۔ حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، لڑائی اور جنگ کرنا اس کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور مدینہ جا اسلامی ریاست کے طور پہ شروع ہوتا ہے، اب یہ آیت پہلی آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی قتال کرنے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کے مال اسباب مکے میں ضبط کر لیے گئے، کمزور مسلمانوں کے اوپر انتہائی ظلم کیا گیا۔ اب اللہ نے مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے قتال کی پہلی شروع میں اجازت آئی، بعد میں حکم آیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، جیسے سورۃ توبہ میں ہے، اور شروع میں یہ آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت ہے مسلمانوں کو، اجازت دی جاتی ہے مقابلہ کرنے کی کہ اس لیے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ ان پہ کس کس طرح کے ظلم کیے گئے؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق کر کے نکال دیا گیا، صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ہٹا کے رکھتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ہٹا کے ان کا لوگوں سے ایک دوسرے سے دفاع کر کے رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ہر طرح کے بت خانے جو ہیں وہ تباہ کر دیے جاتے۔ صلوات سے مراد یہودیوں کی عبادت خانے ہیں، یہ صوامع اور بیع عیسائیوں کے، اور صلوات یہ یہودیوں کے، ومساجد اور مسجدیں جو اللہ کے گھر مسلمانوں کے ہیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اب اللہ کا نام جن میں زیادہ زیادہ لیا جاتا ہے، یہ والے مساجد کے ساتھ اینڈ پہ ذکر ہوا ہے، اگرچہ ضمیر سب کی طرف جا سکتی ہے لیکن قریب سے قریب ضمیر مسجدیں ہیں، اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بہت زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹا کے رکھا ہوا ہے، وگرنہ یہ سب طرح کی باتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 41 یہ بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، مدینہ کی ریاست کی، اسلامی حکومت کی، اسلامی خلافت کی بنیاد یہ ہے۔ بہت سے لوگ مدینہ کی ریاست کے دعوے تو کر دیتے ہیں، لیکن مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ قائم تھی، اسلامی خلافت کن اصولوں پہ قائم ہوتی ہے، آؤ ذرا آ کے دیکھ لیجئے۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، الذین وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں تمکنت دیتا ہے، جنہیں زمین پہ حکومت دیتا ہے، جنہیں زمین پہ سربراہی دیتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کرپشن پکڑی جائے، پہلے نمبر پہ فلانوں کو پکڑا جائے، پہلے نمبر پہ کام کیا ہے؟ اگر اسلام کی ریاست بنانی ہے
تو پہلا کام یہ ہے اقام الصلاۃ، ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں لوگوں سے نمازیں قائم کرائی جائیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے ارباب حکومت جنہیں خود نماز کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جنہیں نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے اس کا تصور نہیں ہوتا ہے، نماز کیا ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، اس کا سرے سے نہیں پتا ہوتا ہے، تو ایسے حکمران یا ایسی ریاستیں اسلامی ریاستیں اور مدینہ کی ریاستیں نہیں بنتی ہیں۔ پہلا ہے اقام الصلاۃ، دوسرا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا جائے، زکوٰۃ کے مقابل میں ایک سودی نظام کو جو ہے وہ ترویج دی جائے اور سودی نظام کے پیچھے لگا جائے۔ یاد رکھ لیں جس ریاست میں جس خلافت میں ٹیکس ختم کر دیے جائیں اور زکوٰۃ کا نظام پوری طرح بنا دیا جائے، خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ وہ والا معاشرہ فلاح و بہبود میں آ جائے گا، کامیابی میں آ جائے گا۔ اگر مثال دیکھنی ہے تو تاریخ کے اندر جاؤ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور دیکھ لو، جس دور میں لوگ اپنے صدقات اور خیرات کو لے کے گلیوں میں اعلان کرتے تھے، لوگوں ہماری کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے کہ آ کے لے لے، کوئی صدقہ لینے والا ہے تو ہم سے آ کے لے لے، وہاں لینے والا نہیں ملتا تھا اور آج دینے والے نہیں ملتے ہیں۔ جب نظام قائم کیا جاتا ہے نا جس کے اندر وہ اصول بنیاد بنائے جائیں جس میں نماز قائم کرنے کا پہلا اصول ایک تحریک چلائی جائے، ان لوگوں کو چنا جائے کون ہے جو نماز کو قائم کرنے والا، اور اللہ تعالی نماز پڑھنا نہیں بولا، نماز قائم کرنا بولا ہے۔ اور یہ میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ ایک ایسا شعبہ چاہیے جو ایک اسلامی ریاست، اسلامی مدینہ کی ریاست، اسلامی خلافت کے زیر تحت چل رہا ہو، جس کا مقصد ہو لوگوں کی اصلاح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایسے لوگ جس پہ ان کی جاب ہو، جن کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ایک اسلامی ریاست کے نظام ایسے چلتا ہے۔ انسان بھول سے بنا ہوا ہے، بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں جب کچھ لوگ اس کے لیے مقرر کیے جائیں جن کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ معاشرے میں رہ کے معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ جب نظام کر لیے جائیں گے تو پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی جا کے ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بنے اسلامی نظام، اسلامی خلافت، تو انہیں چاہیے کہ سورۃ حج کی آیت نمبر 41 کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ کیا یہ بتایا ہے جنہیں ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ہے اکانومی میں یہ کریں، وہ کریں، اتنے بڑے منصوبے لگائیں، فلاں کریں؟ ہاں، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ سیکنڈ حیثیت ہے۔ جب لوگوں کا باطن سیدھا ہوتا ہے نا، جب لوگوں کے اندرون کی اصلاح ہوتی ہے نا، تو ظاہری جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ظاہری جرائم کے اوپر ہاتھ رکھیں، فلاں جو ہے وہ ریپ کیوں ہو گیا، فلاں جو ہے یہ کیوں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کا مذاق بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا سزا مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں کا مذاق کیا جائے، رجم کی سزا کا مذاق کیا جائے، محاربہ اور ڈاکہ ڈالنا شرعام جو ہے، پھانسی اس طرح دی جائے ایسے لوگوں کو، کرنے والوں کو، ایک سائڈ سے ان کی ٹانگیں کاٹ کے، ایک سائڈ سے ان کے بازو کاٹ کے انہیں لٹکایا جائے، آئندہ رہنے والوں کے لیے عبرتیں بن جاتی ہیں، اور کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوگا جس کی بنیاد نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ ہے، تب جا کے لوگ بہتر بنتے ہیں۔ انسانوں کے اندر وحشی تب بنتے ہیں
جب ان کے اندر ان کے حقوق کو چھین لیا جاتا ہے. جب حقوق کو چھینا جاتا ہے تو ایک بلی بھی کتے کے اوپر جا کے حملہ کر دیتی ہے. اس لیے یاد رکھ لیں کہ اسلامی نظام حکومت کی بنیادی باتیں جو ہیں سورۃ حج کی آیت نمبر 41 میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات پورے کیے جاتے ہیں تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس دین کے اوپر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پاور والا بناتا ہے، وگرنہ سب یہود و نصارہ کے لقمہ بنتے جائیں گے، سب ان کے جو ہے داؤ اور فریب میں آتے جائیں گے. اور یاد رکھ لیں طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات واضح کر کے دے دیے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو اِن يُكَذِّبُوكَ، تو ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود بھی جھٹلا چکے ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بڑے طاقتور تھے قوم عاد اور قوم سمود، بڑی لمبی عمروں والے تھے قوم نوح کے لوگ. کیا ہوا؟ ختم. اسی طرح وقوم ابراہیم وقوم لوط، اسی طرح وہ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وکذب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نظام یہ ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کافروں کو کچھ مہلت دیتا ہے، ہم نے انہیں مہلت دی، کچھ نہ کچھ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. پھر اللہ تعالیٰ انہیں اچانک پکڑتا ہے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. پس اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوا؟ کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ اچانک فوری نہیں ہے کہ غلطی کی تو غیب سے تماچا لگ گیا، نہیں، مہلت ملتی ہے. کر لو اب بھی اپنے آپ کو سیدھا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تماچا آئے گا تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. وہ اپنی چھتوں کے بل اوندی جو ہے وہ گری پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ. اور کتنے ان کے کنویں ہیں جو بے آباد ہوئے پڑے، جو بیکار پڑے ہوئے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. قصر کہتے ہیں بڑے محل کو، مشید بڑے پختہ محلات تھے جو سارے سارے ویران پڑے ہوئے ہیں. جاؤ جا کے قوم عاد اور قوم سمود کے وہ علاقے دیکھیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ان پہاڑوں کو تراش کے اتنے بڑے گھر کیسے بنا لیے؟ آگے اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض. کیا زمین پہ جا کے دیکھتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا. یہ زمین پہ جا کے سیر و سیاحت نہیں کی انہوں نے کہ ان کے دل ہوں کہ جس سے یہ عقل کریں، سمجھیں. او آذان یسمعون بہا. یا ان کے کان ہوں جس سے جو ہے یہ سنیں، جس سے یہ واقعات سنیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینے میں ہیں. دل جو ہے وہ اندھے جب کر لیے جائیں تو پھر آنکھیں اندھی نہ بھی ہو تو انسان اندھا ہوتا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اور یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ رہا؟ فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ اپنا وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن تیرے رب کے ہاں ایک وقت مقرر ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یاد رکھ لو کہ اللہ کے ہاں ایک دن اتنا بڑا ہے جتنا کہ تمہارا 1000 سال ہوتا ہے. 1000 سال کی تعداد کے برابر اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے. تو جس دن اللہ نے وعدہ پورا کرنا ہے وہ دن آ کے رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی، جنہیں ہم نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا. پھر انہیں پکڑا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور میری طرف ہی فرمایا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے.
قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فرمایا ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف آیا ہوں واضح ڈرانے والا، واضح نذیر ڈرانے والا، مبین واضح۔ یاد رکھ لو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، اور انہی کے لیے جو ہے وہ بہت عزت والا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بنا کے رکھا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیات میں ہماری نشانیوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عاجز کرنے کی کر رہے ہوتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، پھر اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا جو آپ پہ کلام آتا ہے نا، آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ شیطان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر نبی کے دل میں آ کے اس میں کوئی ایسے خیالات ڈالے کہ اس سے کچھ اور کام کروا دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے ان خیالات کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو آیات ہیں انہیں پختہ کرتا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کا مفہوم یہ بھی کیا کہ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان درمیان میں اپنی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو شیطان کی بات ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ باطل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے۔ لیکن واللہ اعلم، یہاں لفظ تمنا استعمال ہوا ہے، اور تمنی ہوتا ہے دل کی خیال، تو اس سے مراد دل کے خیالات ہیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے بیت اللہ کے پاس سورۃ نجم کی تلاوت کا فرمائی۔ تو اس ضمن میں جب سورۃ نجم کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، اور سورۃ نجم کی آیات ایسی تھیں کہ جیسی سورت ختم ہوئی، سارے کے سارے لوگ جو ہیں جو کافر تھے وہ بھی جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے۔ وہاں پہ ان کافروں نے کہا کہ ہم نے تو نبی کی زبان کے اندر ہمارے معبودوں کی ایک عظمت کی گئی تھی، اور وہاں پہ یہ الفاظ بولے گئے تھے تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ جو معبود، یہ بت ہیں، یہ بھی ایک عظمت والے ہیں، اور ان کی جو سفارش ہے اس کی بھی امید لگائی جا سکتی ہے۔ یہ آیات درمیان میں اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں، اور ہم نے اس لیے جو ہے وہ سجدہ کیا ہے۔ اور اس واقعے کی بنیاد پہ حبشہ میں جو لوگ گئے ہوئے تھے انہیں خبر کہیں پہنچ گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہاں سے لوگ واپس آئے۔ تو جب واپس آئے تو وہاں اس وقت ایسے رابطے تو تھے نہیں، واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، اور مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پہلی حبشہ ہجرت کے نتیجے میں یہ ہوا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ ہجرت کا واقعہ تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ والی روایت کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی آیات کو پڑھتے پڑھتے درمیان میں پڑھا تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ روایت ضعیف ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کو پڑھتے ہوئے درمیان میں ایسے کوئی الفاظ نہیں پڑھے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور باقی رہا کافروں کا سجدے میں گر جانا، وہ صرف اور صرف اس سورت کی اپناہیت تھی اور سورت کا وہ اعجاز تھا۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں پڑھنا ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں اور درمیان میں اپنی باتیں شیطان کو ڈلوا دیں، نہیں۔ یہ آیت جو سورۃ حج کی آیت نمبر 52 ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان دل میں باتیں جیسے دوسروں میں وصف سے ڈالتا ہے، ایسے نبی کے دل میں بھی وصف سے ڈالتا ہے شیطان، اور اللہ تعالیٰ ان وصفوں کو ختم کرتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر جب وہ کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی ارادہ کرتے، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ، تو شیطان ان کے آرزو اور تمنا میں اپنی بات جو ہے وہ داخل کرنے کی، ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے ان کے دل میں۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ وہ شیطان اس لیے ڈالتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس لیے بھی، شیطان کی یہ ڈالی ہوئی باتیں اس لیے بھی ہوتی ہیں مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ فتنہ ہوتے ہیں وہ وسوسے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، یا جن کے دل سخت ہوتے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم جو ہیں یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش ہوتے ہیں۔ ایسے ظالم جو ہے وہ گہری مخالفت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان آیات کا مفہوم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور تاکہ جان لے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس اس پہ وہ ایمان لائیں، فَتُخْبِطَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یقیناً اللہ کے آگے ہی وہ جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، صحیح راستے پہ چلنے کی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے، اللہ تعالیٰ کی اس وحی سے شک میں ہی رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا اس منحوس دن کا جو ہے وہ عذاب ان پہ جو ہے وہ آ جائے، برے دن کا عذاب ان کے پاس جو آ جائے، وہ اس وقت تک یہ لوگ شک میں رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے دوران فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پر جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے وہ نعمتوں والی جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے یا اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت عمدہ رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جہاں پہ وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، فرمایا جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس پہ زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ جس نے عاقبہ بمثل ما عوقب بھی، یعنی کسی نے اس پہ ظلم کیا اور ظلم کے مقابلے میں اس نے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا، اور پھر بدلہ لینے کے بعد پھر اس پہ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، تو فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ العفو غفور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ جو انسان جرم کرتا ہے تو
تو اگر اس کو سزا مل جائے اور سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر زیادتی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی، اس کائنات کو سب وہی چلا رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ وہ ذات ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی سراسر حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑھائی کی بریائی والا ہے، بلندی والا ہے، وہی بلندی والا ہے اور وہی جو ہے عظمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور لوگو کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، زمین اس سے جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر کے جیسے زمین کو آباد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز پہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہی سب تعریفیں والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور یہ جو سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں یہ اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ ستارے اپنے اپنے محور میں چل رہے ہیں، ان کو کس نے پکڑا ہوا ہے؟ کوئی لائن لگائی ہوئی ہے جس پہ یہ سارے چل رہے ہیں؟ زمین، چاند، سورج، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، الا باذن، مگر اللہ کی اجازت سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ انتہائی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ہے، یعنی عدم سے وجود بخشا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ اللہ قیامت والے دن تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ان الانسان لکفور، انسان کتنا ہی ناشکرا ہے کہ اپنے رب کی قدرت کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی رب کا شکر نہیں کرتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ يُنَاسِكُونَ، اللہ نے فرمایا ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ، ایک جو ہے منہج بنایا ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں۔ منسکن امناسکوہ، ہم نے ہر ایک امت کا ایک عبادت کا طریقہ بنایا ہے جس کو وہ بجا لا رہے ہیں، جس کے اندر وہ پورا کر رہے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، بس انہیں نہیں چاہیے کہ آپ سے وہ جھگڑا کریں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ رب کی طرف بلاتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، ایک سیدھی ہدایت پہ ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر آپ سے یہ بحث کرتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ کیسے ہے وہ کیسے، فرمایا کہہ دیجئے اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر جو تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔
کوئی اللہ پہ مشکل نہیں ہے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا، ان کا حساب کتاب لگانا، کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور ان کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، کچھ نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو آپ ان کافروں کے چہروں پہ جو ہے منکر اور ناخوشی یا نفرت کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون، قریب ہے کہ کہیں یہ حملہ کر دیں، یسطون حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے ان سے، افا انبئکم بشر من ذالکم، اور تمہیں اس سے بھی بدتر بتاؤں کہ اس سے بدتر بھی کیا چیز ہے؟ النار، وہ آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے اس کا کافروں کے ساتھ۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا جاتا ہے، پس ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے، ایک ذبابن مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اللہ کی طرح۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے چلی جائے نا، یہ اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی سے لیا ہوا لقمہ واپس لے لیں۔ مکھی نے جو لقمہ کھا لیا ہے اس کو واپس لے لیں، یہ اس پہ بھی قادر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے اور جن سے مانگ رہے ہیں سب کے سب کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے نا، ایک آیت کے اندر ایک بہت ہی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، لیکن اللہ کی قدر نہیں کی ہے جیسے کرنے کا حق تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان ہے جو ناقدرہ ہے، جو اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، شفیق ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ کتنی انعامات کیے، اللہ کے انعامات اور احسانات کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے پیغمبر چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اب تم کہو کہ یہ رسول بن کے کیوں آ گئے؟ بھائی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے چن لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے، انسانوں میں سے نبیوں کو، رسولوں کو، فلاں فلاں کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ سارے معاملات کی انتہا اللہ کے پاس جا کے ہونی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنے کام پورے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے بجا لاؤ، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے نیک اعمال پورے کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیاب کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سورۃ حج کی یہ آیت جس پہ ابھی ہم پہنچے ہیں، سورۃ حج کی آیت نمبر 77، یہاں پہ ایک سجدہ ہے، اور عموماً قرآن مجید کے اس سجدے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ السجدہ عند الامام الشافعی، کہ یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اور قرآن مجید کی عموماً 14 سجدے بتائے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وسجدوا کا حکم دیا ہے تو یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک اگر ہے تو آیت سجدہ میں موجود ہے، اس لیے سجدہ بھی قرآن مجید کے سجدوں میں سے ہے۔ تو قرآن مجید کے 14 سجدے نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کے 15 سجدے ہیں، 15 سجدے ہیں قرآن مجید میں۔ اور سورۃ حج کی آیت نمبر 77 کا جو سجدہ ہے یہ امام شافعی کے نزدیک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ باقی نہیں کریں گے؟ باقی بھی سب کریں گے۔ قرآن مجید تو سب کے لیے ہے نا، صرف امام شافعی کے لیے تو نہیں ہے نا، اس لیے سب کو حکم ہے کہ سجدہ کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لوگو اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں قتال کرنے پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کسی طرح کی بھی محنت اور کوشش کرنا، یہ سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے جہاد میں آتا ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایمان والو۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے اندر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں بنایا، تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دین کے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے جو چل رہا ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے جو تمہیں چل رہی ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اب اس امت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، یہ سارے کے سارے انبیاء کے دین کا نام اسلام ہے، اور سارے کے سارے ماننے والے مسلمان ہیں، اور یہ صفاتی نام ہے، صفت ہے مسلمان ہونا۔ اسلام ہے دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ رہی ایک بات کہ دنیا کے اندر امتیازی طور پہ اگر کوئی نام رکھ لیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان اس نام کا پجاری بن جائے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کہا ہے نا ہوا سماک مسلمین من قبل، پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی پہلے لوگوں کو یا بنی اسرائیل کہہ کے بھی پکارا ہے، یا اہل الکتاب کہہ کے بھی پکارا ہے، یہود و نصارہ کہہ کر بھی پکارا ہے۔ تو گویا کہ پہلے لوگ اگر مسلمان ہی تھے تو اگر ہم کہیں کہ نام صرف مسلم بن سکتا ہے، کوئی اور نام نہیں بن سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا ہے کہ ہوا سماکم مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، دوسرا نام رکھنا تمہارا گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم مسلمین، تو اللہ نے من قبل و فی ھذا بھی تو بولا ہے نا، یہ پہلے بھی اور اب بھی۔ تو پہلے لوگوں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب یا یہود یا نصارہ، یہ یہود و نصارہ کہہ کے پکارا جا سکتا ہے، تو امتیازی طور پہ کچھ شناخت کے لیے اگر کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں یہ نام شافعی، حنبلی اور مالکی، حنفی یہ کوئی مسلک نہیں تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف ایک نسبت کے نام تھے۔ آج کل اگر کوئی علی گڑھ سے پڑھ لیتا ہے تو ڈاکٹر علوی یا فلاں اس کے نام علوی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ علی گڑھ سے پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جامعہ سلفیہ سے پڑھ لیتا ہے، سلفی یونیورسٹی سے پڑھ لیتا ہے، تو نام کے ساتھ سلفی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نسبت تھی، اس میں کوئی مسلک نامی کوئی چیز نہیں تھی کہ میرا مسلک یہ ہے، میرا فلاں یہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔
یہ تو بعد میں آ کے لوگوں نے ان ائمہ کرام کے جانے کے تقریباً 300 سال 400 سال بعد میں آپس میں تعصبات پھیلائے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں تم یہ ہو، میں یوں ہوں. تو اس میں نام میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی آپ فلاں ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، کیا ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے. کوئی اس پہ لڑائی جھگڑے کی بحث نہیں ہے. ایک جماعت اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، سورۃ زمر میں آئے گا، پیچھے آیت بھی گزری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی انسان یہ کہے کہ اب چونکہ میں حنفی اہل سنت ہو گیا ہوں، حنفی ہو گیا ہوں، تو اب میں شافعی کی بات نہیں مان سکتا، میں اب حنبلی کی بات نہیں مان سکتا. یا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا نام کوئی حنفی، مالکی، شافعی رکھ لیا تو وہ کافر ہو گیا. جیسے کہ ایک فرقہ موجود ہے جماعت المسلمین کے نام سے، اس فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نام رکھ لیا مسلمان کے علاوہ تو آپ کافر ہو گئے. آپ کا قتل حلال ہے، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، کافروں کی طرح کافر سمجھا جائے گا جس نے اپنا کوئی دوسرا نام رکھ لیا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم، بھائی اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی تو فرمایا نا من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. تو پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے یا بنی اسرائیل کہہ کے، یا اہل الکتاب کہہ کے، انہیں یہود و نصارہ کہہ کے مخاطب کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہود و نصارہ ایک جماعت، ایک گروہ کا نام تھا. بنی اسرائیل کے کسی ایک نہیں، ایک پورے جماعت کا نام تھا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اے اہل کتاب کے لوگ آؤ ایک بات پہ ہم آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا ہے. تو اگر کوئی انسان اپنا نام اہل حدیث رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی انسان اپنا کوئی بھی نام رکھنے کے بعد اس کا اس طرح پجاری بن جائے کہ میں اپنے اس نام کی پوجا کرتا ہوں، اس انداز سے کہ اگر کوئی انسان دوسرے نام سے آ کے صحیح کام کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے. آپ نام جو مرضی رکھیں، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل سنت، جو بھی نام رکھ لیں، بس منہج یہ ہونا چاہیے کہ ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیمی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے، وہاں پھر یہ عذر نہیں چلنا چاہیے کہ میرے مفتی صاحب یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہیں اور میرے مسلک میں چونکہ یہ چیز نہیں ہے اس لیے میں نہیں مانتا ہوں. بھائی جب اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے بتا دیا اور حدیث بخاری میں آ گئی، تو یہاں آ کے کہا جائے کہ جی میرے مسلک میں چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. نام میں کوئی بڑا قباحت نہیں ہے. قباحت ہے اس نظریے اور سوچ میں جہاں بھی اللہ کا قرآن آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک نبی کا فرمان. جب تک اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور جب اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی. کچھ منکرین حدیث ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا ہم قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا نہیں. جو حدیث اپنی مرضی کی ہوتی ہے اس کو مان لیتے، اور جو حدیث مرضی پہ نہیں، جس میں دیکھنا ہے کہ چھوٹ نکالنی ہے، اس حدیث کو کوئی نہ کوئی یہ ہے وہ ہے، یہ تو قصے کہانیاں، یہ تو باتیں ہیں، حدیث کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا. اگر وہ حدیث قرآن کے موافق ہوگی تو مانیں گے، نہیں موافق ہوگی تو نہیں مانیں گے. بھئی قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتائی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کوئی پارسل کیا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کوئی کوریئر بھیجا ہے، کوئی وحی کی میرے اور آپ کی طرف کہ ہمیں ڈائریکٹ مل گیا یہ قرآن. اور بھئی یہ قرآن بھی تو نبی نے پڑھ کے سنایا ہے نا، وحی تو نبی پہ آ رہی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ان کی زبان سے قرآن کو قرآن ہونا ہم نے مانا ہے، تو انہی کی زبان سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے کو اپنی وحی قرار دے رہا ہے، تو ان کی بات کو ہم کیوں نہیں اپنے لیے دلیل بنائیں گے؟ وہ کیوں نہیں ہمارے لیے دلیل ہے؟ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں اسلام ہے،
دونوں مسلمان ہیں، اس کو مانے، اپنا نام جو بھی ہے، کوئی بھی ہے، کسی مسلک کے مفتی ہیں، کسی مسلک کے امام ہیں، کسی طرح کے ہیں، بنیاد اللہ کی توحید، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہی تنہا ہے معبود، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، نہ ہی کوئی ذلی، نہ ہی کوئی بروہی، نہ ہی کوئی کسی طرح کا نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے کوئی قادیانی ہے، چاہے کوئی احمدی ہے، چاہے جو بھی ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توحید اور رسالت، اور اس کے بعد اپنے اس ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان ائمہ کرام کا بتایا ہوا راستہ ہے، جس میں یہ سارے ائمہ دین ہیں۔ ائمہ کرام، ان سب اولیاء اور ائمہ کرام کا احترام کیا جائے گا، لیکن ہر امام کی بات، ہر ایک کی ہم مان سکتے ہیں، ہمارے اجتہادات سے ان کے اجتہادات کہیں مقدم ہیں۔ لیکن اگر کسی موقع پہ ایک صریح طور پہ حدیث آ رہی ہے، کوئی صریح طور پہ آیت آ رہی ہے، تو یہ میں عذر نہیں کر سکتا کہ چونکہ میرے امام نے یہ بات نہیں کہی اس لیے میں نہیں مانتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ سب کا احترام لازم ہے، سب کی بات ماننا لازم ہے، اور ان صحابہ کرام کو عزت، احترام سب کو دینا۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم کہیں کہ جی ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، باقیوں کو مانتے نہیں۔ اور کون ہوتا ہے اہل بیت کو ماننے والا جو باقیوں کا نہ مانے؟ اور کون ہوتا ہے جو اہل بیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اہل بیت میں شمار کیا ہے؟ جن بیویوں کو کہا جائے وہ اہل بیت میں نہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی ایسا جو ہے وہ فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام جن میں اہل بیت بھی ہیں، سب کا احترام کیا جائے گا، سب کو مانا جائے گا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن میں 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، جن میں امت کے سب سے افضل شخص، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اللہ سب سے راضی ہو گیا ان تمام کے نقش قدم پہ، جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر کے دکھایا ہے، یہ ہمارے لیے راستہ ہے، اور اسی راستے کا نام اس آیت میں ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا، قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہی دے گا، تمہیں یہ بات پہنچائی ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس امت کے لوگوں تم پہلے لوگوں کی امتوں پہ گواہی دو گے اس بات پہ کہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا ہے کہ فلاں نبی نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا ہے۔ یہ ہے تمہارا منہج اور دستور، اور عمل یہ ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ او لوگو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور جلوسوں میں نکل کے نمازوں کو برباد کر دینا، سب کچھ کر دینا، اور کہنا کہ ہم اہل بیت کو مار رہے ہیں۔ کہاں کا اسلام ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ وہ اسلام کس چیز کا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور فرمایا اللہ کی طرف مضبوط ہو کے اس اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارے لیے وہی کارساز ہے۔ یہاں پہ مولا بمانا کارساز، بمانا مشکل کشا، حاجت روا، تمہارا حمایتی، تمہاری مدد کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، بس کتنا ہی اچھا ہے وہ مولا، مددگار، دوست، حمایت کرنے والا کتنا ہی اچھا ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔
کتنا ہی وہ بڑی مدد کرنے والا ہے، اس اللہ کی طرح بڑھ کے کوئی حمایتی اور دوست نہیں بن سکتا۔ یہ آیت ایک لحاظ سے پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس آیت کا معنی یہ کہ لوگوں اللہ کے راستے میں محنت کرو جو محنت کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک منہج دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس طرح چلتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے راستے سے مضبوطی سے تھام لو، اور یاد رکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا جو ہے وہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے سورت حج پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورت مومنون ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ کلاس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔